آپ تصور کریں ایک ایسا وقت جب یروشلم، جسے 3 بڑے مذہب کے ماننے والے مقدس مانتے ہیں، صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ ایک نظریہ تھا، ایک خواب تھا، اور اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا بیڑا اٹھایا ایک شخص نے جسے ہم صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف تلوار کی طاقت کافی تھی یا پھر کچھ اور تھا جو اس انسان کو تاریخ کا ایک کردار بنا گیا؟ آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ 12ویں صدی کا مشرقی وسطی صلیبی جنگیں جاری تھی۔ یورپ کے بادشاہ اور پوپ کی سرپرستی میں ہزاروں فوجیں مشرق کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یروشلم جو کبھی مسلمانوں کے زیر نگی تھا، اب صلیبیوں کے ہاتھوں جا چکا تھا، اور مسلمانوں کی سلطنتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ داخلی لڑائیاں، فرقہ واریت، طاقت کی ہوس، یہ سب کچھ مسلمانوں کی کمزوری کا سبب بن چکا تھا۔ سوال یہ تھا، کیا کوئی امید باقی بچی تھی؟ کہا جاتا ہے بغداد میں ایک بڑھئی تھا، وہ خاموشی سے ایک ممبر تیار کر رہا تھا، ایک ایسا ممبر جو مسجد اقصی میں رکھا جانا تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا یہ کس کے لیے بنا رہے ہو، اس نے کہا ایک دن کوئی آئے گا جو یروشلم کو آزاد کرائے گا اور یہ ممبر مسجد اقصی میں نصب ہوگا۔ یہ سننے والا ایک بچہ تھا، صلاح الدین ایوبی۔ شاید اسی لمحے یہ خیال اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ صلاح الدین کا بچپن زیادہ مختلف نہیں تھا، لیکن ان کی تعلیم اور تربیت مختلف تھی۔ اس نے مذہب، فلسفہ، تاریخ اور سائنس میں مہارت حاصل کی۔ پھر وہ نور الدین زنگی کے لشکر میں شامل ہوا۔ شروع میں وہ ایک عام سا سپاہی تھا، مگر قسمت نے انہیں ایک نیا موقع دیا۔ مصر میں فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی۔ صلاح الدین نے صرف وہاں کا اقتدار نہیں سنبھالا، بلکہ اسے ایک طاقتور ریاست میں بدل دیا اور پھر شام کی طرف کوچ کیا۔ نور الدین زنگی کی موت کے بعد سلطنت میں ایک خلا پیدا ہوا۔ صلاح الدین نے موقع کو پہچانا اور اس نے جنگ بھی کی اور مذاکرات بھی، اور آہستہ آہستہ شام، عراق، مصر کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کر دیا۔ لیکن اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ 1187 کی جنگ حطین، یہ وہ جنگ تھی جس نے صلیبیوں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا۔ صلاح الدین نے صلیبیوں کی بڑی فوج کو شکست دی اور یروشلم کے راستے کو صاف کیا۔ لیکن سوال یہ تھا، جب یروشلم میں داخل ہوگا تو کیا خون ریزی کرے گا صلاح الدین؟ جواب تھا نہیں۔ یروشلم کا محاصرہ کیا گیا، صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صلاح الدین نے ایک عام معافی دی۔ عیسائی شہروں کو محفوظ راستہ دیا، کوئی لوٹ مار نہیں، کوئی قتل نہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب وہ ممبر جو سالوں پہلے ایک بڑھئی نے بنایا تھا، مسجد اقصی میں نصب کیا گیا۔ لیکن صلاح الدین کی کامیابی صرف جنگوں ہی میں نہیں رکی تھی، بلکہ اس نے علم، انصاف اور خدمت کو بنیاد بنایا۔ مدارس، ہسپتال، فلاحی ادارے قائم کیے، اور جب اس کی موت ہوئی تو وہ دنیا کے سب سے طاقتور حکمران میں سے تھا۔ لیکن اس کے پاس کوئی خزانہ، کوئی محل نہیں تھا، صرف کفن اور ایک مثال۔ ہم صلاح الدین ایوبی جیسے رہنما کی تلاش میں ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم خود ویسا بننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم انصاف، علم اور قربانی کو اپنی زندگی کا اصول بنا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہم سب کو خود سے پوچھنا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کا خوف ایک فرد کا خوف تھا، لیکن اس نے ایک قوم کو بدل دیا، اور شاید آج بھی ایک نیا خوف، ایک نیا صلاح الدین ایوبی کسی کونے میں جنم لینے والا ہے۔